والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سلسلہ اللہ والے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد اور انہی کی سیرت کے متعلق ہے۔ حضرت ابو المظفر محمد بن عبداللہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بھی بزرگ تھے، میں نے ان کا نام پوچھا تو فرمایا کہ یہ الیاس علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ پاک آپ پر رحمت فرمائے، کہ آپ دونوں حضرات نے اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں۔ میں نے عرض کی کہ سرکار پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہوا کوئی ارشاد بیان کیجئے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل منافقت سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، نیز جو شخص صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے محترم جناب محمد فراز مدنی صاحب تشریف فرما ہے۔ آج اللہ والوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر گفتگو ہوگی۔ ایک مختصر واقعہ سنانے کے بعد میں انشاءاللہ ان کی طرف بڑھتا ہوں۔ ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ جواب دیا اللہ کریم نے میری مغفرت فرما دی۔ پوچھا کون سا عمل کام آ گیا؟ جواب دیا کہ ایک بار وقت کے ولی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے اور وہیں میں بلندی کی طرف وضو کرنے بیٹھ گیا۔ جب میری نظر امام صاحب پر پڑی تو تعظیماً میں ان سے آگے یعنی گھوم کے نیچے کی طرف آ گیا۔ بس یہی تعظیم ولی والا عمل کام آ گیا اور میں بخشا گیا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ اکبر، کتنا خوبصورت شعر بیان کیا کہ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فراز مدنی بھائی آپ ارشاد فرمائیں کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب سے پہلے اگر ان کا بنیادی تعارف اگر آپ پیش کریں مدنی چینل کے ناظرین کو تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید سیرت کے متعلق کچھ باتیں ہم اس کو بڑھائیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ زبردست عاشق رسول، محدث، مجتہد، فقیہ، خوف و خدا اور عشق مصطفیٰ کے پیکر، اور بڑی زبردست ان کی سیرت مبارکہ ہے۔ صحیح۔ ان کا جو نام ہے وہ احمد ہے اور ان کے والد کا نام محمد ہے۔ صحیح۔ کہا تو احمد بن حنبل جاتا ہے لیکن حنبل ان کے دادا، والد کا نام نہیں ہے، حنبل ان کے دادا کا نام ہے۔ صحیح۔ احمد بن محمد بن حنبل۔ کئی ایسے بزرگ ہیں کہ جو اپنے دادا یا اس سے بھی اوپر کے جو بزرگ تھے ان کے نام سے منسوب ہیں، جیسے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو ابن حجر وہ ان کے والد نہیں ہیں، ان کے آگے جا کر کسی پشت میں نام ابن حجر ہے، اس نسبت سے وہ مشہور ہو گئے۔ تو اسی طرح حنبل جو ہے یہ ان کے والد کا نام نہیں ہے، والد کا نام محمد ہے اور دادا کا نام حنبل ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اوپر جب ان کا شجرہ نسب دیکھا جاتا ہے تو عدنان میں جا کر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شجرہ نسب سے جا کر مل جاتے ہیں، یعنی ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب سے مل جاتا ہے۔ یہ ان کو ایک زبردست فضیلت حاصل ہے۔ ان کا جو خاندان تھا یہ قبیلہ شیبانی کہلاتا ہے، عدنانی قبیلہ بھی کہلاتا ہے، اس سے ان کا تعلق تھا۔ اور ابتدا میں وہ جو لوگ تھے وہ بصرہ میں رہا کرتے تھے، پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے والد اور ان کے دادا وغیرہ یہ بغداد میں آ گئے
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش بھی بغداد شریف ہی کی ہے، یعنی آپ اپنی والدہ کے حمل میں تھے اور اس وقت یہ بغداد میں تشریف لائے اور اسی وقت وہاں پر ان کی ولادت ہوئی۔ 164 سنہ ہجری میں ان کی ولادت ہوئی اور ماہ مبارک ربیع الاول کا تھا، اور یہ شرف ان کو حاصل ہے کہ ان کا جو وصال ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، تو یعنی ان کی ولادت بھی ربیع الاول میں ہے، ان کا وصال بھی ربیع الاول میں ہے۔ ان کی ولادت 164 سنہ ہجری میں ہے اور ان کا جو وصال ہے وہ 241 سنہ ہجری میں، یعنی وہاں بھی ایک نسبتوں سے مطلب یوں سمجھ لیں کہ جڑا ہوا ہے سلسلہ۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ جو والد محترم تھے یہ بہت کم عمری میں وصال کر گئے تھے، یعنی جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دودھ پینے کے زمانے میں تھی، شیر خوارگی کے زمانے میں تھے، اس وقت ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ ایک قول کے مطابق ان کی عمر 30 سال تھی، اور پھر جو سارا جو بار تھا، جو تعلیم و تربیت کا معاملہ تھا، جو آگے ان کے سلسلے لے کر چلنے تھے، وہ سارا بار ان کی والدہ کے اوپر آ گیا، لیکن والدہ نے بھی کمال قسم کی جو ہے وہ تربیت کی، زبردست جو ہے وہ اپنے ان شہزادے پر توجہ دی اور ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، اور کم عمری میں ہی ان کو مکتب بھیج دیا۔ تو یہ ان کا ابتدائی تعارف ہے کہ شیبانی قبیلے سے ہیں، اور بنیادی چیز یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا شجر نسب مل جاتا ہے۔ اور پھر ان کا جو ابتدائی تعلیمی دور ہے وہ بھی بغداد شریف میں ہے، بغداد میں انہوں نے کافی عرصہ شروع میں گزارا، ابتدائی تعلیم وہیں پر حاصل کی۔ پھر ان کے ایک استاد تھے حشیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وقت کے بہت بڑے محدث تھے، تو ان کے پاس انہوں نے ایک بڑا عرصہ گزارا، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ یکدم گیر و محکم گیر ہو کر رہے کہ انہی کے پاس پڑھتے رہے جب تک وہ حیات رہے، اور ان کے انتقال کے بعد پھر آپ دوسرے استاد کے پاس گئے، پھر ان کا انتقال ہوا، پھر آپ نے باہر کے اسفار کیے، لیکن ابتدائی جو زمانہ ہے وہ آپ نے بغداد شریف میں گزارا اور وہیں پہ آپ نے تعلیم و تربیت کا سلسلہ کیا۔ باہر کے اسفار سے مراد یعنی سفر کی جمع اسفار، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک عرض میں کرتا چلوں کہ جس طرح کہ ہمارے فراز مدنی بھائی نے ارشاد فرمایا کہ امام احمد ابن حنبل کی تعلیم و تربیت کی والدہ نے کی، تو چنانچہ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن احمد یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم نے فرمایا کہ میں نے 16 سال کی عمر میں حدیث پاک کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا، اور بسا اوقات منہ اندھیرے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہونے لگتے، تو والدہ محترمہ جو ہے وہ ان کے کپڑے پکڑ لیا کرتی اور فرماتی صبح تو ہونے دو تاکہ لوگوں کی چہل پہل شروع ہو جائے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے یہ کس طرح جو سمجھے کہ مدارس جامعات اس کے اندر جانے میں بسا اوقات سستی کرتے ہیں، اور یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا یہ معاملہ تھا۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ بچوں کو بھی علم دین حاصل کرنے کا شوق و ذوق انہیں دیا جائے، ان کے دماغ کے اندر یہ بات بٹھائی جائے کہ بہت اعلیٰ قسم کی چیز ہے۔ وہی فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ دیکھا کہ آپ طالب علم بھی کہیں دوڑ رہے ہیں کسی استاد کے پاس آگے پہنچنے کے لیے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی اتنی بڑی عمر کہ آپ بھی جوتا اپنی بغل میں اٹھائے آپ بھی دوڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو خود اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ کیوں آ جا رہے ہیں اور کب تک آپ علم حاصل کرتے رہیں گے؟ آپ نے فرمایا قبر تک۔ کیا فرمایا؟ قبر تک۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ آپ نے علم دین حاصل کرنے کے شوق میں کوفہ، بصرہ، یمن، شام، عراق، حجاز مقدس یعنی عرب شریف، جزیرہ آبادان وغیرہ کا سفر فرمایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں علم دین حاصل کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں قبر میں داخل ہو جاؤں۔ تو یعنی یہ اتنی عظیم ہستی، علمی ہستی، مزید کچھ ان کے علم دین کے حوالے سے اگر آپ ارشاد فرمانا چاہیں۔ یہ شروع سے ہی علم دین کی طرف مائل تھے اور ان کو شوق بہت زیادہ تھا علم دین کا۔ دیکھیں نا، والدہ منع کر رہی ہیں، لیکن یہ بھی لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ اپنی والدہ کو منع کر چلے بھی جاتے تھے، یعنی ایک تو یہ کہ والدہ کی بات بھی مانتے تھے، جب والدہ روک لیتی تھی تو وہ رک جاتے تھے، لیکن شوق علم دین اتنا تھا ان کے اندر کہ بسا اوقات وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے صبح صبح روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ابتداءً تو والدین ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے علم دین کی فضیلت رکھیں۔ دیکھیں بچوں کو جیسا ذہن دیا جاتا ہے وہ اسی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر ان کو انجینئرنگ کے فضائل بتائیں گے یا ان کو ڈاکٹری کے فضائل بتائیں گے تو ان کا شروع سے ہی ذہن بن جائے گا کہ ہم نے ڈاکٹر بننا ہے۔ یعنی یہاں تک بھی بچوں کو دیکھا ہے کہ ڈاکٹری کا پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، ٹیچنگ کا پتہ نہیں ہوتا کیا ہے، لیکن بار بار ان کے سامنے جس کی اس کا تذکرہ کیا جائے یا کسی چیز کی تعریف اور فضائل بیان کیے جائے تو ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ ہمیں بھی یہی بننا ہے۔ انہیں آوازیں دیتے ہیں کیا بنیں گے؟ پائلٹ بنیں گے۔ یہ نہیں پتا کہ جہاز ہوتا کیا ہے، کیسے اڑانا ہے، بس وہ جو سنتے آ رہے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ کاش کہ علم دین
سیکھنے سکھانے کا جن جذبہ بچوں کے سامنے حافظ قرآن ہونے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، عالم دین بننے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، مفتی اسلام ہونے کی، مبلغ ہونے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، نیک انسان ہونے کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو شروع سے ان کا ذہن بن جاتا ہے کہ اپنی لائن جو ہے وہ یہ ہے۔ دنیاوی تعلیم بھی ظاہر ہے وہ بعض والدین دلاتے ہیں، لیکن اصل ان کا فوکس یہ ہوتا ہے، ان کے ذہن میں ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو عالم ہی بنانا ہے۔ اور بعض جو ایسے افراد ہوتے ہیں ان کا ذہن ہوتا ہے کہ ہم نے ڈاکٹری کی فیلڈ میں لے کر جانا ہے یا فلاں، تو ٹھیک ہے اس کے بھی ایک اپنے ظاہر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے فوائد ضرور ہیں، لیکن اصل فوکس تو ہمارا آخرت ہونا چاہیے، اصل فوکس ہمارا ثواب ہونا چاہیے۔ تو بچوں کو علم دین کی فضیلت شروع سے بتائی جائے کہ علم دین حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور پھر فرائض علوم، ظاہر ہے کہ بچہ جب بلوغت کی عمر کو پہنچنے لگتا ہے تو اب اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ایسے مسائل ہیں جو اس کو بلوغت کے فوراً بعد درپیش ہوں گے اور اس کو سیکھنا تو یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے، یا اگر ایسے مسائل ہیں جو والدین نہیں سکھا پاتے تو کسی استاد کے ذریعے سے سکھائے جائیں، اور بچے کی تعلیم و تربیت کا شروع سے اہتمام کرنا یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو یہی ہمارے سلسلے کا ایک مقصد ہے کہ ہم اپنے دیکھنے والوں کو بھی علم دین کے فضائل کی طرف توجہ دلائیں، اور جو بچے ہیں ان کی بھی والدین جو ہے وہ کوشش کریں کہ علم دین کی طرف توجہ مبذول کریں، کتابیں پڑھنے کی طرف یا علم دین باقاعدہ سیکھنے کی طرف توجہ دلائیں گے تو انشاءاللہ ان کا ذہن بنے گا، وہ پھر خود مطالبہ کریں گے کہ ابو ہمیں عالم دین بننا ہے یا ہمیں حافظ قرآن بننا ہے۔ اور ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں بچے جن کا شوق ہوتا ہے کہ وہ حفظ ناظرہ ختم کر لیتے ہیں، پھر وہ خود اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ مجھے حفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ وہ ماحول ایسا ہوتا ہے، بچے مدرسے میں حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی دیکھ کر ذہن بن جاتا ہے، پھر وہ اپنے والدین کو مناتے ہیں تو والدین اجازت بھی دے دیتے ہیں۔ تو یوں ظاہر ہے کہ تعلیم و تربیت اور بچے کے ذہن میں جس طرح کا آپ چیز ڈالیں گے وہ اسی کا مطالبہ کرے گا۔ ماشاءاللہ۔ تو علم دین کی فضیلت کو بار بار اپنے گھر میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں، بیان کریں، تو انشاءاللہ یہ اب اس بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور ہمارے لیے آخرت کا جو ہے وہ ایک زبردست ذخیرہ ہے کہ ہم جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انسان کے جو عمل ہیں وہ مرنے کے بعد منقطع ہو جاتے ہیں، 3 ایسے عمل ہیں، اس میں سے ایک فرمایا کہ ایسی اولاد جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے۔ تو یہ ہم تو اپنے لیے بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں کہ اپنے بچے کی اگر تربیت اس طرح کریں گے تو وہ ہمارا جنازہ پڑھانے کا قابل ہو سکے گا، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے دعائیں مغفرت بھی کر سکے گا، تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ میری والد صاحب سے گزارش ہے کہ والد اپنے بچوں کو بیٹوں کو خود سکھائے اس دور کی نزاکت کے حوالے سے، اور ماں اپنی بچیوں کی تربیت کرے، مگر ان دونوں کا بھی تو تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے نا، پتہ چلا ان کو ہی پاکی ناپاکی کے مسائل پورے نہ آتا ہوں تو پھر کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور دیکھیے وہ کیسی مائیں تھیں کہ جن کا یہ اخلاص اور خلوص ہی تھا کہ ایسے ایسے بڑے بڑے امام جو ہے وہ سمجھے کہ پیدا ہوتے تھے۔ تیسری بات یہ عرض کرنی کہ اس پورے ڈسکشن میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ کیا یہ مولانا لوگ جو ہے نا وہ ڈاکٹر اور انجینئر اور پائلٹ بننے کی مخالفت کرتے ہیں، نہیں 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 نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اس وقت یہ جو سارا کچھ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیکنیکل اسٹاف ہی تو کر رہا ہے، اگر یہ ٹیکنیکل اسٹاف نہ ہوتا، یہ نہ سیکھتا تو آج یہ سارا کیسے وہ ہو رہا ہوتا۔ بات یہ ہے کہ دنیاوی علم بھی حاصل کیا جائے دینی مقاصد کے لیے، یہ ضروری ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو دارالمدینہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں یہ پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں، دونوں چیزیں وہ شامل ہیں۔ اس طرح ایک نہیں کئی ایسے ہیں کہ جو علماء بھی بنے اور ماشاءاللہ دیگر یوں سمجھے کہ فیکلٹیز کے اندر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی یہ لی ہیں۔ تو کیا بات ہے کہ بھائی ٹھیک ہے دنیا پڑھی، مگر کس کے لیے پڑھی؟ دین کی خاطر پڑھی، تو یقین اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ بیان کرنے والا ہے وہ بھی دنیاوی علوم سے آراستہ ہے الحمدللہ، اچھا ماشاءاللہ، گریجویشن کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ سی اے کی کلاسز بھی لی ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کیا ہوا ہے۔ وہی آپ کی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ وہی دنیاوی علم بھی حاصل کیا جائے تو اس کے اب ہم واقعی فوائد دیکھتے ہیں کہ اب کتنی ایسی چیزیں، اب جیسے فزکس کی بات ہے، کتنی شرعی اعتبار سے ایسی گفتگو ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے مناظر ہوتے ہیں جو ہمیں فزکس کی مدد سے سمجھ میں آتے ہیں۔ جیسے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے کہ دنیاوی علوم کے جو ہمیں آخرت بہتر بنانے کے لیے یا دینی علوم میں معاونت کے لیے وہ معاونت کا سبب بنتے ہوں تو وہ بھی اس کا حاصل کرنا جو ہے وہ اچھا اور عبادت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں وراثت کے کتنے مسائل ہیں، جب تک میتھمیٹکس آپ کی اچھی نہیں ہوگی آپ وراثت کے مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ڈائریکشن آف قبلہ ہوتی ہے، ٹائم کیپنگ ہوتی ہے، اوقات الصلاح کے، اس کے لیے آپ کو دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ نہ کچھ علم حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے جو آپ کو اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو آپ نے بہت اچھی وضاحت کی کہ یہ اگر دنیاوی علوم بھی حاصل کر رہے ہیں تو اس کو آخرت میں بہتری کا سبب بنانا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی۔ اچھا، اس طریقے سے حضرت آ چکے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ 4 مشہور ائمہ ہیں، امام اعظم و حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ کیا بھائی ان میں کوئی آپس کے اختلاف تھے، یا کیا ان میں آپس میں کوئی محبت نہیں تھی، کیا آپس میں کوئی تعلق نہیں تھا؟
تو اس حوالے سے آپ سب سے پہلے تو ان کے آپس کی کوئی محبت اور یہ چاروں برحق ہے، اس پہ کوئی بات ارشاد فرمائیں. اور دوسرا یہ کہ یعنی تقلید یہ جو ہم پیچھے چلتے ہیں ائمہ کے، یہ اس کی کوئی اگر اس بارے میں ارشاد فرمائیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت اور ہر ادا کو باقی رکھنے کا اہتمام فرمایا ہے. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں مختلف اعمال فرمایا کرتے تھے، پھر صحابہ کرام اس کو دیکھا کرتے تھے، اپنے علاقوں میں جا کر ان کو بیان کیا کرتے تھے. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی حکم مخصوص وقت کے لیے نازل ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمل فرماتے، بعد میں وہ عمل منسوخ ہو جایا کرتا تھا، اس کی جگہ دوسرا حکم آ جاتا تھا. تو جو پہلے صحابہ کرام حاضر ہوئے تھے وہ اس معاملے کو سیکھتے تھے اور وہ اپنے علاقوں میں جا کر بیان کر دیتے تھے، اور اس کے منسوخ ہونے کا پتہ ان کو بسا اوقات نہیں چلتا تھا. تو اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو بھی باقی رکھا جائے. اور اس کی علماء نے حکمتیں لکھی ہیں. اس کی ایک حکمت میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں نے کتاب میں پڑھی بھی تھی، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دریا کا صرف ایک ہی جانور حلال ہے، وہ ہے مچھلی. اور اس میں بھی پھر تفصیل ہے کہ اگر وہ مچھلی طافی ہو گئی، یعنی بے سبب بغیر سبب کے دریا پر الٹی ہو گئی، تو وہ اس کا کھانا اب حلال نہیں ہے. لیکن جو مچھلی ہے صرف دریائی جانوروں میں وہ جائز ہے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کے کچھ برعکس اپنا موقف بیان کرتے ہیں. تو اس کی علماء نے ایک حکمت بیان فرمایا کہ اس دور کے اندر یہ اب بھی بہت سارے شوافع آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو پانی کے قریب رہتے ہیں، اور ان کے پاس مچھلی کے علاوہ بھی اسباب تو ہونے چاہیے نا. صرف مچھلی اگر وہ اس پہ گزارا کریں گے تو اس پر گزارا کرنا مشکل ہے. لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو مسئلہ بیان کیا وہ ہے قرآن و حدیث کے تحت. لیکن اب دیکھیں لوگوں کے لیے کیسی آسانی ہو گئی کہ ان کو جب مچھلی کے علاوہ اور چیزیں دستیاب ہو گئیں یا شرعی اعتبار سے ان کو امام شافعی کی تقلید کرتے وہ چیز جائز ہو گئی، تو ان کے لیے ایک آسانی کی صورت پیدا ہو گئی. تو یہ علماء نے بیان فرمایا کہ چونکہ احناف ان کی اکثریت ایسی ہے کہ جو دریا کے کنارے یا ان کو اور بھی چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں، لہٰذا ان کے لیے صرف یہ چیز حلال رہی، اور یہ بھی قرآن و حدیث سے ہی ثابت ہے. تو یہ ایک علماء نے حکمت بیان کی، کیونکہ دیگر علماء اور دیگر ائمہ نے بھی جو بات بیان کی ہے وہ ان کے پیش نظر جو احادیث تھیں، ان کے پیش نظر جو تابعین اور صحابہ کے اقوال تھے، انہوں نے اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے یہ مسائل کو بیان کیا. لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی کہ یہ چاروں سگے بھائی کی طرح ہیں، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، یعنی چاروں برحق ہیں، یعنی عقیدے کے اعتبار سے جو ہے وہ کوئی ان میں اختلاف نہیں ہے. ہاں فروعی جو مسائل ہیں جس کو ہم ابھی ڈسکس بھی کر رہے ہیں اس میں اختلاف ہونے کی وہی حکمت جو میں نے ابھی بیان کی. تو یہ بعض لوگ بلا وجہ جو ہے وہ مس کنسیپشن اور مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان میں اتنا اختلاف ہو گیا. اسی اختلاف کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اشارہ فرمایا کہ اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے، اور اس سے یہ فروعی مسائل مراد ہے. اور آپ دیکھیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حکمت بیان کی کہ جب ایک مسئلہ بیان کیا کہ اس میں رحمت کیسی ہے کہ جو شوافع تھے ان کے لیے ایک آسانی ان کو مل گئی. تو اور بھی حکمت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب لکھی ہے جس میں چاروں مذاہب جو ہیں، چاروں مذاہب سے مراد یہ چاروں ائمہ کے جو مسائل ہیں ان کو جمع کیا ہے، اور فرمایا کہ کتنے ہی مسائل ہیں. ہماری توجہ صرف اختلاف کی طرف ہوتی ہے کہ اس میں اختلاف، حالانکہ اختلاف والے مسائل کم ہیں، اور کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جن میں اتفاق ہے. امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو جمع کیا ہے، اور پھر جن مسائل میں اختلاف ہے اس کی حکمت بھی بیان کی ہے، اس کی تطبیق، یعنی سارے اقوال ایک اعتبار سے درست ہو جائیں یا ان کی بات سمجھ میں آ جائے کہ ان کا اس مسئلے کو لینے کی کیا وجہ تھی، وہ آپ نے بیان کی اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر ان کے قول کے اندر حکمت ہے اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہے. تو یہ تو آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے جس سے حدیث لکھنا شروع کی وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ. امام یوسف کس کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت اٹیچ رہا کرتے تھے، کثرت سے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ان سے علم دین سیکھا کرتے تھے. اور امام شافعی کی کیسی محبت تھی امام احمد بن حنبل سے کہ فرماتے تھے کہ تم علم کے سمندر ہو، اور تمہیں اگر کوئی ایسی حدیث ملے جو تمہارے نزدیک صحیح ہو، یہاں صحیح سے مراد جو محدثین کے نزدیک جو ایک اصطلاح ٹرم ہے صحیح، وہ مراد ہے
تو امام شافعی فرماتے تھے کہ تمہیں کوئی ایسی صحیح حدیث ملے تو مجھے ضرور بتایا کرو تاکہ میں بھی اس حدیث پہ مطلع ہو جاؤں. اتنی ان کے درمیان محبت تھی کہ آنا جانا تھا، آپ ایک دوسرے کے بارگاہ میں حاضر ہو کر علم دین کا سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہا کرتا تھا. تو ان میں کوئی اختلاف اس اعتبار سے نہیں جس کو ہم نے ایک لڑائی جھگڑے والا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی ان میں معاذ اللہ کوئی لڑائی تھی یا کوئی معاملہ ایسا تھا. یہ آپس میں بالکل سگے بھائیوں کی طرح. اور بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے، جیسے امام اعظم کا زمانہ امام احمد بن حنبل نے نہیں پایا، لیکن آپ اگر شاگردوں کی کڑی دیکھیں تو وہ استاد کے استاد بن جاتے ہیں. امام ابو یوسف کے استاد امام اعظم، تو امام اعظم امام احمد بن حنبل کے ایک طرح سے دادا استاد ہو گئے. تو اگر ان میں اختلاف ہوتا تو وہ امام ابو یوسف سے مسئلہ سیکھتے کیوں؟ یعنی وہ یہاں تک فرما رہے کہ سب سے پہلے میں نے جو حدیث لکھنا شروع کی وہ امام ابو یوسف سے ہی میں نے حدیثیں لینا شروع کی ہیں. تو اگر اختلاف ہوتا تو کبھی بھی ان کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوتے. ظاہر ہے بارگاہ میں حاضر ہو کر علم دین سیکھنا تو اپنے آپ کو ایک نیچے کرنے والی بات ہے نا، کہ میں کم ہوں اس اعتبار سے کہ میرے پاس یہ علم نہیں ہے اور میں ایک بارگاہ کے پاس جا رہا ہوں جس کے پاس علم کا سمندر ہے. تو وہاں بندہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتا ہے تو اس کی بارگاہ میں جاتا ہے. تو اگر ایسا کوئی اختلاف ہوتا تو وہ کبھی بھی وہاں حاضر نہ ہوتے. تو یہ ان کے درمیان بڑی محبت تھی، اور کبھی بھی ایک دوسرے کے بارے میں کوئی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کیا کرتے تھے کہ انہوں نے یہ بات غلط کر دی یا کوئی تنقیدی والا معاملہ. یوں سمجھ لیں کہ ڈیفینس ہی کیا کرتے تھے. ایسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات ملتے ہی ہیں نا کہ امام اعظم کے مزار پر جا کے دعائیں کیا کرتے تھے. یہ کہا کرتے ہیں نماز بھی پڑھتے تھے تو حنفی طریقے کے مطابق پڑھتے تھے. یہ بھی ایک قول ہے. بالکل. تو یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ ان کے درمیان بالکل بھائیوں والی محبت تھی. تو ہمیں بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ واقعی یہ محبت تھی، اور باقی جو مسائل ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے. بے شک. اچھا، وہ امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات یہ تحریر فرمائی کہ ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان میں آپس میں تعصب یعنی ہٹ درمی کی کوئی وجہ نہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ شعر لکھا: مالکی ہو، حنبلی ہو، حنفی ہو یا شافعی، مت تعصب رکھنا اور کرنا نہ ان سے دشمنی. جس طرح کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، اس طریقے سے جیسے بتایا کہ امام شافعی سے آپ نے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ ان کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ عرض کی کہ حضور 40 سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ آپ نے بیان فرمایا کہ میں 40 سال سے جو بھی نماز پڑھتا ہوں اس نماز کے بعد امام شافعی کے لیے ضرور دعا کرتا ہوں. آپ کے صاحبزادے نے عرض کی کہ ابو جان یہ شافعی ہیں کون آپ نے جن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بیٹے، حضرت امام شافعی دنیا کے لیے سورج کی طرح ہیں اور لوگوں کے لیے عافیت کا باعث تھے. تو اب بتاؤ کیا ان دو صفات میں کوئی ان کا نائب یعنی ان کا کوئی سکسیسر ہے؟ یہ ایسی ان کے درمیان آپس میں یہ محبت ہوا کرتی تھی. اچھا، کچھ اگر ہم سیرت پر دیکھیں، کیونکہ آج موضوع حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی ہے، تو کیا کوئی تقوی میں، کوئی پرہیزگاری میں کوئی خاص اوصاف ان کے، کوئی ایسی اعمال کے حوالے سے کوئی ان کی الگ کوئی اسپیشلٹی ہو؟ یہ کچھ ارشاد فرمائیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کئی صفات ہیں، اور کئی صفات میں یہ کوالٹیز میں نمایاں تھے. ان کا اخلاق، ان کا عفو و درگزر، ان کا خوف خدا، ان کا تقوی و پرہیزگاری، ان کا عشق مصطفیٰ، یہ سب زبردست ان کے اندر کوالٹیز تھی اور یہ ان کے اندر نمایاں تھا. پھر ان کی عبادت گزاری کے واقعات، یہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے. تو عبادت گزاری کے اگر واقعات کو لیں تو ان کے شہزادے یہ لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک منزل پڑھا کرتے تھے. ایک ہفتے میں پوری منزل پڑھا کرتے تھے، ایک ہفتے میں قرآن پاک مکمل کر لیتے تھے، یہ پڑھنے کے اعتبار سے. اور اس کے علاوہ جو رات کو نوافل پڑھتے تھے اس میں قرآن پاک الگ ختم کرتے تھے، اور آپ روزانہ 300 نوافل ادا کرتے تھے. اور جب آپ کی عمر 80 سال کی ہو گئی اور آپ کے بدن کے اندر کچھ کمزوری آنے لگی، ایک بیماری کا جو ہے وہ اس کی حاضری ہوئی بیماری کی، تو اس وقت بھی آپ 150 نوافل پڑھا کرتے تھے. عمر کتنی؟ 80 سال. یہ آپ کی عبادت کا جو ہے وہ آپ کو شوق تھا. اور ان کے شہزادے لکھتے ہیں کہ ان کو جب بھی دیکھا جاتا تھا تو یہ یا تو نماز میں مشغول ہوتے، یا قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے، یا کتاب کا مطالعہ کر رہے ہوتے. اس کے علاوہ کبھی بھی ان کو دنیاوی کاموں کے اندر مشغول نہیں دیکھا گیا. تو یہ ان کی عبادت کا ذوق اور شوق بھی تھا. مستجاب الدعوات بھی تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، یعنی ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ بھی عبادت کا بڑا ذوق و شوق تھا، روزے رکھا کرتے تھے اور کثرت سے نوافل اور دیگر عبادت کا ان کا یہ معمول تھا. اسی طرح اگر ان کے عفو درگزر کا معاملہ دیکھیں، لوگوں کو معاف کرنے کا معاملہ دیکھیں، تو یہ بھی بہت زیادہ ان کے اندر پایا جاتا تھا. کوئی ان کو اگر تکلیف پہنچاتا تھا تو وہ اس کو معاف کر دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب ان کو قید میں رکھا گیا کسی وجہ سے،
تو فرماتے ہیں کہ ان کو اتنے کوڑے مارے جاتے تھے، اور جو کوڑے مارنے والا خود ہے وہ اس نے بھی یہ بیان دیا کہ میں نے 80 کوڑے ان کو ایسے مارے ہیں کہ اگر ہاتھی کو بھی مارتے تو وہ بھی چیخ اٹھتا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ صبر اور استقامت کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ کے اندر بہت زیادہ صبر تھا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو ایک رات میں یعنی سینکڑوں کوڑے مارے جاتے تھے، اور جب تک آپ بے ہوش نہ ہو جاتے اس وقت آپ کو کوڑے مارے جاتے تھے۔ لیکن آپ کا صبر اور آپ کا عفو درگزر کا معاملہ دیکھیں کہ جب ان کو کوڑے مارے جاتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے جو ہے وہ فلاں بادشاہ کو معاف کیا، یعنی جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ میں نے اس کو معاف کیا۔ دوسرا کوڑا مارا جاتا تھا، پھر یہی کہتے تھے کہ میں نے اس کو معاف کیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو اتنا آپ پر ظلم کیا جا رہا ہے، اتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں اور آپ اس کو ہر کوڑے پر معاف کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ قیامت میں کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ احمد بن حنبل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کی اولاد کو معاف نہ کیا، لہٰذا میں اس کو ہر کوڑے میں معاف کر دیتا ہوں۔ اتنا ظلم کرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ کیسا آپ نے جو ہے وہ معافی والا معاملہ اختیار کیا، یعنی ظلم و ستم بھی سہ رہے ہیں اور عفو درگزر بھی کر رہے ہیں۔ عفو درگزر بھی کر، یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کہ ایک تو حاکم وقت کے سامنے آ کر اعلان حق کرنا، ٹھیک ہے، حق پر ڈٹے رہنا، یہ ایک یوں سمجھے کہ کتنا بڑا ایک طریقے سے جہاد ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ کے ساتھ یہ کوڑے کا معاملہ ہو اور اس طرح آپ کو تکلیف دی جائے، اس پر عفو درگزر کرنا اور معاف کرنا، یہ یوں سمجھے کہ اور اعلیٰ آپ کی یہ بات بن جاتی ہے۔ اچھا، آپ کی کئی صفات ملتی ہیں۔ ایک بار فرمائیں کہ آپ حج کے لیے مکہ مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے اوپر غربت کا معاملہ آ گیا، آپ کا بس ایک بالٹی ایک بکٹ تھی، آپ نے کسی سبزی بیچنے والے کے پاس اسے گروی رکھوائی۔ جب اللہ پاک نے آپ کی غربت اور ناداری دور کی تو آپ اس سبزی والے کے پاس آئے، اسے اس کی رقم تھی جو اس نے دی تھی، وہ بالٹی واپس کی۔ اچھا، اس نے جو ہے نا وہ ایک جیسی دونوں بالٹیاں سامنے کر دیں کہ حضرت میں بھول گیا ہوں کہ اس میں آپ کی بالٹی کون سی ہے، تو اب آپ کی جو بھی ہے وہ آپ لے لیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ پر بھی معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے، میں بھی نہیں پہچان پا رہا کہ میری کون سی بالٹی ہے، دونوں سیم لگ رہی ہیں۔ اللہ پاک کی قسم میں تو یہ نہیں لوں گا۔ سبزی والے نے کہا کہ خدا کی قسم میں تو آپ کو دیے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ اب یہ مسئلہ یوں حل ہوا کہ آخر کار دونوں حضرات نے ان کو بیچ کر رقم صدقہ کرنے پر وہ راضی ہو گئے۔ یہ ان کے اعلیٰ اوصاف تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے کوئی سنتوں پہ عمل کرنے کا جذبہ، کوئی قبر و آخرت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جیسے میں نے کہا کہ خوف خدا کے پیکر تھے، جی، تو اسی طرح قبر و آخرت کے حوالے سے بھی آپ غمگین رہا کرتے تھے، سنتوں پر عمل کرنے کا بہت زیادہ آپ کے اندر جذبہ تھا، کیونکہ آپ نے جو اپنی کتاب بھی لکھی ہے، لوگوں نے جب پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیوں کتاب لکھ رہے ہیں، حالانکہ آپ تو اتنی کتابیں لکھتے نہیں ہیں، یا آپ دیگر کو منع کرتے ہیں کہ اتنی کتابیں نہ لکھو، ان کا ایک اپنا موقف کون تھا۔ سی کتاب لکھی تھی حضرت نے؟ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ۔ اس بارے میں بھی تھوڑا مدنی چینل کے اس کے ناظرین بارے کو میں بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، تو آپ فرمانے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی ہے کہ جب لوگوں کے درمیان کسی سنت کے متعلق اختلاف ہوگا تو لوگ میری کتاب کی طرف رجوع کریں گے۔ اتنا جو آپ سنت پر عمل کرنے پر پابند تھے، اور ایسی سنتیں کہ جس کو بظاہر جس کو کہیں کہ جس پر عمل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، یا جن کی طرف توجہ نہیں ہوتی، آپ اس پر بھی یوں عمل کیا کرتے تھے۔ اس طرح بعض روایتوں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا تو کچھ رقم صدقہ کی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حجامہ بھی کروایا اور پھر رقم بھی صدقہ کی۔ یعنی صدقہ کرنا کوئی واجب یا فرض نہ تھا، لیکن چونکہ روایت اس طرح کی ملتی ہیں تو آپ نے پھر وہ رقم بھی صدقہ کی۔ اسی طرح آپ نے جو کنیز جو آپ نے لی، وہ بھی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے، کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضر رہتی تھی، لہٰذا میں بھی اس طرح اس پر عمل کروں۔ یعنی یہ اس سے مراد یہ نہیں کہ اپنی ذات کے لیے کوئی عمل کر رہے تھے، یعنی ان چیزوں پر بھی آپ کی توجہ تھی، تو آپ دیکھیں دیگر سنتوں پر آپ کتنا جو ہے وہ پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہوں گے۔ اچھا، یعنی ایک بات یہ ملتی ہے کہ واٹر میلن، تربوز جسے ہم کہتے ہیں، آپ یہ نہیں کھاتے تھے، تو کس نے پوچھا کہ یہ تو بڑی اچھی غذا ہے، پھل بڑا اچھا ہے، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا مجھے صرف یہ چیز روک دیتی ہے کہ مجھے یہ معلوم نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کس طرح کھایا ہے، یعنی اس کا سنت طریقہ کیا ہے کھانے کا، یہ مجھے پتہ نہیں، تو اس لیے میں وہ رکا ہوا ہوں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ سنتوں پر ان کا کیسا عمل ہوگا، اور یہ سنتوں کی کیسی چلتی پھرتی یہ تصویر ہوں گے، اور ان کے ذریعے لوگ کس طرح مائل ہوتے ہوں گے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نازک دور کے اندر
یہ یوں سمجھے کہ یہ ایک بہت بڑا شرف شیخ طریقت امیر سنت مولانا الیاس قادری صاحب کو یہ بخشا ہے کہ کیا کھاتے ہوئے، کیا بیٹھتے ہوئے، کیا بات کرتے ہوئے، یعنی سنت کی بات، سنت پرچار، سنتوں پر لکھنا، بیان کے آخر میں یہ کہنا کہ سنتوں پر عمل کیا جائے، سنتیں بتانا، یہ ان کا واقعی اس صدی کے اندر ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، بات چل رہی تھی حضرت، آپ نے درمیان میں ارشاد فرمائے مسند امام احمد ابن حنبل کی، تو اس کے بارے میں تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ مسند امام احمد بن حنبل یہ حدیث کی زبردست کتاب ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب 16 سال کے تھے اس وقت سے آپ نے اس پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور آپ احادیث کی جو ہے وہ جمع اور تدوین کرنے کا آپ نے سلسلہ کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، لیکن چونکہ آپ بہت زبردست محدث بھی تھے، شروع سے حدیث بیان کرنے والے لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے محدثین کی صحبت آپ نے اختیار کی ہے، اور اس وقت چونکہ یہ جو حدیث کا جو فن تھا اس کی تدوین اور جمع کرنے کا ایک سلسلہ اس وقت جاری تھا، اس کو باقاعدہ کتابی صورت میں لانا، اس کے ابواب بندی کرنا، اس میں فہرست بنانا، اس طرح کی چیپٹرز بنانا، یہ ساری چیزوں کا ایک سلسلہ عروج پر تھا، اور بڑے بڑے محدثین بھی اس زمانے میں پائے جاتے تھے، جیسے یحییٰ بن معین، یحییٰ بن سعید قطان، علی بن مدینی، یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ جرح و تعدیل ایک فن ہوتا ہے حدیث کا، اس کے امام ہوتے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شروع میں آپ کا بہت زیادہ رجحان حدیث کے علم ہی کی طرف تھا، اور آپ نے اس پر باقاعدہ بہت زیادہ محنت کی، ورکنگ کی، ہارڈ ورک کیا، تب جا کے آپ کو اس کا ثمرہ بھی حاصل ہوا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس میں ایک قول کے مطابق 30,000 اور ایک قول کے مطابق 40,000 احادیث ہیں، اور چونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ احادیث یاد تھیں، ان 10 لاکھ احادیث کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ نے تقریباً 7.5 لاکھ احادیث میں سے اس کتاب کے اندر ان احادیث کو جمع کیا ہے۔ اچھا، یہ مسند جو ہے یہ بھی ایک ٹرم ہے، جیسے ہم نے پہلے چند احادیث کی ٹرمز کے بارے میں بھی بیان کیا، تو مسند کی ایک تعریف تو یہ بیان کی گئی کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی ترتیب کے اعتبار سے جو احادیث ہیں ان کو کتاب میں جمع کیا جاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند امام احمد بن حنبل میں تقریباً 750 صحابہ کرام کی جو احادیث ہیں ان کو جمع کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو احادیث مروی ہیں، پھر مختلف لوگوں سے مروی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کر دیا، پھر عمر فاروق اعظم، پھر اس طرح۔ تو یوں بھی کہا گیا کہ آپ نے پہلے عشرہ مبشرہ جو ہیں، یعنی جو 10 صحابہ کرام جن کو جنت کی دنیا میں بشارت دے دی گئی ایک وقت میں ہی، تو ان کی احادیث کو جمع کیا، پھر اہل بیت، اور اس طرح آپ نے ترتیب وائز یوں جمع کیا۔ تو مسند وہ کتاب ہوتی ہے حدیث کی جس میں صحابہ کرام کے ناموں کے اعتبار سے اس میں احادیث مبارکہ جو ان سے روایت ہوتی ہیں وہ جمع کی جاتی ہیں۔ تو اس میں آپ نے تقریباً 750 صحابہ کرام سے جو روایت منقول ہیں، جو مروی ہیں، ان کو بیان کیا، اور اس کے 172 آپ نے اجزاء بنائے۔ اب تو یہ 40-45 جلدوں میں ملتی ہے اب کے دور میں، بہت اب دیکھیں وہ جو بیروت کی وہ کتابیں چھپتی ہیں تو وہ اتنا بڑا لکھا ہوتا ہے مسند امام احمد بن حنبل، یعنی کتنا بڑا علمی ذخیرہ یہ امت کے لیے ہے۔ اور اس کو جمع کرنے کے لیے آپ نے یوں سمجھ لیں کہ کونے کونے میں جا کے علماء سے اور محدثین سے روایتیں لی ہیں، اور بڑے اہتمام کے ساتھ آپ ان کی روایت کو اپنی کتاب کے اندر لکھتے تھے۔ اور جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے کہ جب لوگوں کا کسی حدیث کے متعلق یا کسی سنت کے متعلق اختلاف ہوگا تو لوگ میری کتاب کی طرف رجوع کریں گے، اس لیے میں اس کتاب کو لکھ رہا ہوں۔ اچھا، بعد میں پھر ان کے شہزادے نے بھی اس کتاب پر کچھ کام کیا، تو جو 30 اور 40,000 کی جو 2 قول ہیں، اس میں تطبیق یہ بھی بیان کی گئی کہ کچھ اضافہ ان کے شہزادے نے بھی، جن کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے اس کتاب کے اندر کیا، تو یوں 40,000 احادیث کا یہ ذخیرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک بہت زبردست جو ہے وہ احادیث کا ذخیرہ، اور کئی ایسی روایات جو دیگر کتابوں کے اندر نہیں ملتی وہ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اندر مل جاتی ہیں، اور صحیح روایات بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ مختلف علماء نے اس کی جو ہے وہ فنی حیثیت کو بھی واضح کیا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ علماء زیادہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ترجمہ تو میری معلومات میں نہیں کوئی اس کا ہوا ہو، لیکن یہ کہ زبردست علمی ذخیرہ ہے۔ تو اس پر آپ نے بڑی محنت کی، بڑی ورکنگ کی، اور پھر یہ آپ کو ثمرہ ملا کہ آج بھی الحمدللہ لوگ اور علماء کرام، مفتیان کرام، محدثین اور اہل علم حضرات اس کتاب سے زبردست استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ مسند امام احمد بن حنبل، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک زبردست جو ہے وہ کارنامہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہ ملتا ہے کہ اس دور کے اندر جو مختلف علوم و فنون تھے،
صحیح. اس میں آپ نے مہارت حاصل کی اور ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر پھر آپ نے اس کتاب کے اندر احادیث کو بیان کیا. اور یہ آپ کی ایک سمجھ لیں کہ ایک عاجزی بھی تھی, اور جس طرح کل بھی امیر اہل سنت نے بڑے تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ آپ کو اتنی ساری احادیث یاد ہوتی تھیں, آپ خود اتنی لاکھوں حدیث کے حافظ تھے, مگر آپ لکھنے کا اہتمام کرتے تھے. یعنی آپ کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ جو روایت آپ لکھ رہے ہوتے تھے وہ آپ کے ذہن میں ہوتی تھی, حافظے میں ہوتی تھی, لیکن آپ اس کو صفحے پر لے کے آتے تھے, اس کو لکھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو لکھتا نہیں ہے اس سے غلطی کا امکان رہتا ہے. اللہ اللہ. یہ آپ نے باقاعدہ الفاظ آپ کے ملتے ہیں. تو اس لیے اب یہاں تک بھی ملتا ہے کہ بعض لوگ جب آپ سے احادیث لینے آتے تھے تو آپ کو یاد ہوتی تھی, لیکن پھر بھی آپ کتاب نکالتے, حدیث کو ڈھونڈتے تھے اور پھر اس کو بیان کیا کرتے تھے. تو یہ آپ کا خوف خدا بھی اس سے پتہ چلتا ہے, آپ کی احتیاط بھی پتہ چلتی ہے. جتنے بڑے محدث تھے, جتنے بڑے عالم تھے, اتنا ہی تقویٰ و پرہیزگاری, اتنا ہی خوف خدا اور احتیاط آپ کے اندر یہ زیادہ تھا. انہیں کہ آپ بیان بھی کرتے تھے تو ہمیشہ دیکھ کر بیان کرتے تھے. حالانکہ آپ سے بڑھ کر آپ کے زمانے میں حدیث کا کوئی حافظ نہیں تھا. حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو بغیر کتاب کے زبانی حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا, سوائے کچھ حدیثوں کے کہ جن کی تعداد 100 سے کم ہوگی, وہ بھی انہیں کیسی ازبر یاد تھی. بڑا یہ اچھی بات تحریر ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں, اپنے وقت کے حدیث کے امام کہلاتے تھے, اس کے باوجود آپ کی عاجزی ان کے ساری مرحبا. اچھا آج اگر کوئی دیکھ کے بیان کرے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ایک اور چیز بھی میں ایڈ کروں کہ فن افتاء جو ہوتا ہے, فتویٰ نویسی, اس پر بھی یہ 40 سال جب ان کی عمر ہو گئی پھر انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا. یعنی اس کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عقل کے بالغ ہونے کی عمر ہے, یعنی 40 سال میں عقل کامل ہوتی ہے. تو اس لیے کہ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ملتا ہے کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت 40 سال میں فرمایا تھا, اس لیے, اور یہ اس اعتبار سے بھی کہ چونکہ عقل جو ہے وہ کامل ہو جائے گی اس کے بعد. اور بعض علماء نے چونکہ 40 سال کے بعد فن افتاء کو سنبھالا, فتویٰ نویسی کو انہوں نے اختیار کیا. تو ان ساری باتوں کے پیش نظر, احتیاط کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس سے پہلے فتویٰ بھی کبھی نہیں دیا. حالانکہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ 16 سال کی عمر سے آپ نے یہ کام شروع کر دیا تھا, اور ایک ینگ ایج کے اندر, ایک کم عمری کے اندر آپ نے بہت سارا علم دین حاصل کر لیا تھا. لیکن افتاء کی جو معاملہ تھا, جو فتویٰ نویسی کا معاملہ تھا, وہ آپ نے 40 سال کے بعد اختیار کیا. اچھا اس میں بہت بڑا سبق یہ ہے, وہ نہیں خاندان کے بڑے بوڑھے ہوتے ہیں, یہ ہر جگہ پر, یہ صرف یہ نہیں کہ بڑے شہروں میں, نہیں, یہ گاؤں دیہاتوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا بھائی مذہب میں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے, یہ کر لو, بس ایسا کر لو, بس یہ اس سے مل لے ہوئے, یہ اس کو وہ کر دے ہوئے, یہ تقسیم کرنا ہے وراثت تو یہ اس کو اتنا دے دو, اس کا ہم کہہ رہے ہیں نا بھائی دین میں, وہ نہیں, آپ کے کہنے سے کوئی تھوڑی یہ جائز اور معاذ اللہ ناجائز ہو جائے گا. کوئی نہیں, بعض لوگ بڑے بے باک ہوتے ہیں, بھائی اس حدیث کو مانتے ہی نہیں, معاذ اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی یوں سمجھے کہ ایمان پہ ہمیں اس سے پہلے موت دے دے کہ کوئی ہم ایسی بات کریں. تو لہٰذا اچھا پھر یہ ایک دوسرا معاملہ کیا ہے کہ بس جو چیز آئی اس کو فارورڈ کر دیں. آج کل تو یہ سوشل میڈیا یہ ہے لگا ہوا ہے, بس یہ آئی حدیث پاک میں فلانی چیز, حدیث پاک میں, ارے بھائی پوچھ تو لیں یہ درست ہے نہیں ہے, چیک تو کروائیں. وہ جس نے آپ کو دیے وہ کوئی بڑا کوئی علامہ فہامہ تھوڑی ہے کہ اس نے بھیجا اور آپ نے ڈائریکٹ فارورڈ کر دی. تو ان چیزوں کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا اسی طریقے سے دیکھ کر بیان, میرے اگر وہ مبلغین اسلامی بھائی اگر مجھے سن رہے ہوں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ دیکھ کر بیان کریں. آپ کو چاہے کوئی کتنا ہی کہے کہ بھائی آپ بغیر دیکھے کریں اور یا ذرا یاد, نہیں, آپ دیکھ کر کریں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فائدہ ہوگا. اب تو آج کل کیسے گیڈجٹس آ گئے ہیں, یہ آپ رکھیں, بیان کریں, اور اس کے اندر بہت آسانی ہو جاتی ہے. اتنا بڑا علم کا ذخیرہ یہ ہمارے پاس ہے. اچھا میں ایک اور بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ الحمدللہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ, اس کے متعلق کچھ میرے پاس تو ایک وہ واقعہ یہ ہے کہ یہ آپ کچھ ارشاد, کچھ ان کا تعلق اس حوالے سے کوئی ذہن میں آپ کے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سوال کیا گیا جی فتاوی رضویہ شریف میں. غالباً ایک واقعے کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو حنبلی ہو گئے, اس طرح کا کوئی واقعہ ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ روایت تو غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے, لیکن حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ شروع سے ہی حنبلی تھے. اچھا, لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو مجتہد مطلق بنا دیا. یعنی اجتہاد مطلق جو ہوتا ہے جس میں وہ کسی کا پھر وہ مقلد نہیں رہتا, مجتہد مطلق بن جاتا ہے, اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث اعظم کو فائز کر دیا تھا. لیکن چونکہ اس دور کے اندر مذہب حنبلی جو تھا, یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جو مسائل منقول تھے وہ کچھ کمزور پڑنے لگے تھے, علماء حنبلی جو ہے وہ کم تھے, لہٰذا حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ
اس مذہب کی تقویت کے لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو باقی رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا. لہٰذا اتنے بڑے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کو یہ سمجھ لیں کہ ظاہر اللہ پاک کی مشیت تھی کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجتہد مطلق ہونے کے باوجود بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کے مطابق فتویٰ دیا کرتے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف کا کیا کہنا؟ چنانچہ آپ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ادب کا کیسا خیال رکھتے؟ دیکھیے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے نا, اس کے پیچھے ادب ضرور پنہا ہوتا ہے. خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کسی بیماری کی وجہ سے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ آپ کی خدمت میں حضرت ابراہیم بن تہمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہوا. آپ فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے کہ نیک بندوں کے ذکر کے وقت ٹیک لگا کر بیٹھنا مناسب نہیں ہے. یہ کتنا آپ کا ادب کا یہ معاملہ تھا. تو آپ سوچیں کہ اپنے اساتذہ کا کیسا ادب کرتے ہوں گے, یہ کتابوں کا کیسا ادب کرتے ہوں گے. انہیں ایک بار آپ کے یہاں پہ چور آ گیا تو آپ کی والدہ محترمہ نے بتایا کہ چور آ گئے تھے, چیزیں لے گئے. تو کہا یہ بتائیے کہ میرے وہ اوراق جو ہیں جن پہ حدیثیں لکھی ہوئی ان کا کیا بنا؟ تو کہا وہ اوپر طاق پر محفوظ ہیں, وہ پڑی ہیں. آپ نے فرمایا اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہی, وہ چیزیں محفوظ ہیں تو بس یہ ٹھیک ہے. یعنی یہ کتنا ان کا ذہن علم دین کی طرف اور ان معاملات کی طرف تھا. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے, اللہ اکبر. اس کے بعد بعض اوقات ریا, تکبر, فخر یہ آ جاتا ہے. حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا کوئی نہ دیکھا. ہم ان کی صحبت میں 50 سال رہے. جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین, 50 years are not short, یعنی یہ بہت ہوتے ہیں. 50 سال رہے اور ان 50 سالوں میں انہوں نے کبھی اپنی نیکی اور بھلائی کے ذریعے ہم پر فخر نہیں کیا. حالانکہ 300 نوافل پڑھ رہے ہیں, 150 نوافل پڑھ رہے ہیں, 7 دنوں میں قرآن پاک ختم کر رہے ہیں, مگر دیکھیے آپ کے کتنی عاجزی انکساری والا یہ معاملہ ہے. تو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے. وہ نہیں حضرت ابو العباس احمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کے تمام مسلمانوں کی نیکیاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی میزان میں ہیں, یعنی ان کے کھاتے میں, اکاؤنٹ میں ہیں, اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بعد کے لوگوں کی نیکیاں امام احمد بن حنبل کے میزان میں ہیں. اللہ اکبر. یہ کتنی زبردست یہ بات تھی. تو ہم اختتامی وقت کی طرف یہ بڑھ رہے ہیں. آپ مزید مدنی چینل کے ناظرین کو کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے اس حوالے سے؟ یہی کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی سیرت پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں. اللہ والوں کی باتیں, یہ مکتبۃ المدینہ کی زبردست کتاب جو ترجمہ انہوں نے کیا حلیۃ الاولیاء کا, غالباً 9 جلدیں یا 8 جلدیں تو آ گئی ہیں. تو اس کا مطالعہ کریں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین نے کس طرح علم دین حاصل کیا. آپ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے سیرت پر بات بہت کی ہے, لیکن اگر ان کے فقر و فاقہ کو دیکھیں, یعنی اس پر ہم نے گفتگو ہی نہیں کی ہے. یعنی اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی آپ کے جو کسب معاش کے معاملے تھے, جو آپ کے انکم کے معاملات تھے, وہ ایسے تھے کہ بندے کی آنکھ میں آنسو آ جائیں. کہ اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی یعنی کسی کے ساتھ آپ کا یہ ایک معاملہ تھا کہ آپ کسی سے مانگنا پسند نہیں کرتے تھے. یعنی آپ کے اتنے شاگرد تھے, اتنے آپ کے معاونین تھے, لیکن کسی سے آپ یوں ہدایہ یا کسی سے یوں گفٹ یا یوں پیسے لینا پسند ہی نہیں کرتے تھے. اور کبھی کسی سے آپ نے لیا تو اسی شرط پر لیا اور اسی ذہن کو سامنے آپ نے رکھ کر لیا کہ میں اس کو واپس کر سکوں گا, یہ آپ کے ذہن میں تھا, پھر آپ نے وہ قرض لیا. اس کے علاوہ آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے, اس سے دور ہی رہا کرتے تھے. اس کے علاوہ آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ یعنی شروع سے ہی, چونکہ والد محترم کا جو سایہ تھا وہ ابتداء میں اٹھ گیا تھا, تو آپ فقر و فاقہ کی شروع سے آپ نے زندگی گزاری ہے, کسب معاش خود کیا ہے اور مزدوری تک کیا کرتے تھے. یعنی ایسے اتنے بڑے امام ہیں لیکن مزدوری بھی کر لیا کرتے تھے اور پھر یوں اپنا گزر بسر کیا کرتے. تو یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے جس پر ہم نے گفتگو نہیں کی ہے. تو بزرگان دین کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت اور مشقت سے علم دین حاصل کیا ہے. ہمیں آج تھوڑا سا پرابلم ہو جائے علم دین حاصل کرنے کے معاملے میں یا مدنی قافلے میں یا اجتماع میں, سب سے پہلے یہ کام چھوڑ دیتے ہیں, جو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ پڑھائی چھوڑ دی تاکہ وہ کام دیکھ سکیں. ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے چھوڑی جاتی ہے پڑھائی, چھوڑی جاتی ہے سب سے پہلے دین کا کام چھوڑا جاتا ہے, سب سے پہلے دینی مصروفیات چھوڑی جاتی ہیں اور اس پہ پوری توجہ دی جاتی ہے کہ یار وہاں سے کوئی بالکل فارغ ٹائم بچے گا نا تو ٹھیک ہے بھائی بالکل فری ہیں, اب مدنی قافلے میں جائیں گے, بالکل فری ہیں تو ٹھیک ہے درس میں بیٹھ جائیں, بالکل فری ہیں تو چلو بھائی رات کو کوئی کورس یا کلاس ہوا تو اس کے اندر یہ بیٹھ گئے. یہ ہمارا ذہن.
بس یہی اللہ والوں کی باتیں، یہ کتاب کا خاص طور پر مطالعہ کریں اور بزرگان دین کی سیرت کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ عمل کا جذبہ یہ پیدا ہوگا، اور ہمارے اندر بھی یہ چیز آئے گی کہ ہم اپنے ان جو رکاوٹیں آتی ہیں اس کو دور کس طرح کریں۔ یہ بھی ہمیں بزرگوں کی سیرتوں سے ملتا ہے کہ رکاوٹ اگر آ جائے تو اس کو فیس کیسے کرنا ہے، اس کو دور کیسے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے ہم سب کو مستفیض فرمائے۔ آمین آمین۔ میں آخر میں ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت اور کس طرح لوگ ان کے دیدار کی تڑپ رکھنا ہے۔ چنانچہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پوتے حضرت زہیر بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ جب گھر آئے تو میرے والد محترم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرا بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہے ہیں۔ عرض کی کہ میرے والد محترم آپ میرا انتظار کیوں کر رہے تھے؟ تو فرمایا کہ تمہاری غیر موجودگی میں ایک شخص مجھ سے ملنے کے لیے آیا، میری خواہش تھی کہ تم بھی اسے دیکھ لیتے، مگر اب تو جا چکا ہے۔ تو عرض کی کہ حضور وہ کیا معاملہ تھا؟ تو فرمایا کہ دوپہر کا وقت تھا اور دروازے پر کسی کے سلام کرنے کی آواز آئی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک مسافر تھا جسے جوڑ لگائے ہوئے جبہ پہنا ہوا تھا، جبے کے نیچے قمیص پہنی ہوئی تھی، نہ تو اس کے پاس سفر کا سامان رکھنے کے لیے تھیلا تھا، نہ پانی پینے کے لیے برتن تھا۔ سورج کی تیز دھوپ نے اس کا چہرہ جھلسا دیا تھا۔ میں نے سلام کا جواب دے کر فوراً اسے اندر بلایا اور پوچھا کہ تم کہاں سے اور کس حاجت کے لیے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ حضور میں مشرقی وادیوں سے آیا ہوں اور صرف یہاں پر اگر آپ کا مکان نہ ہوتا تو میں یہاں نہ آتا، میں صرف آپ کی زیارت کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے بڑا یہ ہوا کہ کاش میرے پاس کچھ درہم و دینار ہوتے تو میں اسے تحفے میں دیتا اور اس غریب مسکین کی میں مدد کرتا۔ میں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، صرف یہ 4 روٹیاں ہیں۔ اس نے عرض کی حضور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، آپ کے دیدار سے یوں سمجھے کہ میرا کام مکمل ہو گیا۔ خیر آپ نے وہ 4 روٹیاں دی تو کہا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی 4 روٹیاں مجھے پہنچنے تک یہ کافی رہیں گی۔ تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد اکثر اس مسافر کا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی ایسی شخصیت کہ ان کی زیارت کے لیے صرف لوگ دور دور سے آ رہے ہیں کہ صرف ان کا ہم ایک بار چہرہ دیکھ لیں، ان کا ایک مرتبہ ہم چہرہ دیکھ لیں، تو کتنی عظیم ہستی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ کے فیضان سے ہم سب کے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ کافی ساری باتیں ہیں جتنی یہ وقت کے اندر یہ تھیں، یہ کی ماشاءاللہ ہمارے فراز مدنی بھائی بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور آپ ترکیب کر کے آتے ہیں اور آپ کو اوصاف بتاتے ہیں اور علمی نکات یہ ماشاءاللہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو اولیاء کرام کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ والے